عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس نے ہر روز یہ بیان دیتے تھے کہ میں ایک ایسا بلدیاتی نظام لاؤں گا جس سے پوری دنیا میں لوگ اس کی نقل کریں گے۔ انہوں نے بلدیاتی اداروں کو مفلوج کیا، تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ پشاور اس وقت سیاسی یتیم ہو چکا ہے، اور آپ دیکھو کہ پی ٹی آئی کا مولانا صاحب کے ساتھ کتنا اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ چکر اس کے رہائش گاہ کا پی ٹی آئی نے لگائی، اور اگر الیکشن ہو جائے جمعیت علماء اسلام اس صوبے کی سب سے بڑی پارٹی ہوگی۔ حاجی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ حاجی صاحب پشاور غمگین بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ ایک تو غلام احمد بلور صاحب کافی مطلب بلور خاندان ایک حساب سے پشاور سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا، یا اس کا ایک سیاسی دور تھا وہ بھی تقریباً اینڈ ہو گیا ہے۔ خوشی اس بات پہ ہے پشاور کا ایک سپوت ہی وہ گھر لے لیا ہے، اور کس طرح فیلنگز کیا ہے سر، کیا کہتے ہیں سر اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بلور فیملی کا، اور خاص کر حاجی غلام احمد بلور صاحب کا پشاور سے وابستگی، اس کی تعمیر و ترقی اور عوام کے ساتھ جو گہرے روابط اور تعلق تھا، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارا ان کے ساتھ اپنے بھی ذاتی بہت اچھے مراسم تھے، چونکہ گزشتہ 10 سالوں سے تقریباً وہ اس گھر میں اکیلا رہائش پذیر تھا۔ کافی اس کو ایک مشکلات اور تکلیف تھی، تو گھر و غریب پریشان تھا کہ میں بیچ رہا ہوں، اور گزشتہ 2 سالوں سے بیچ رہا تھا، تو اس طرح کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کا شکر گزار ہوں، ہمارا ابھی بھی بڑا ہے، اور اس نے مجھ سے بھی بات کی۔ ایک سینیٹر جو این پی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو میرے 1 سال پہلے میرے پاس بھیجا تھا کہ آپ یہ گھر لے لو۔ میں نے کہا یار میں نہیں لے سکتا ہوں۔ پھر ہمارے ایک دوست تھا، اور اس کا کافی نزدیکی دوست تھا، اس نے بھی بھیجا ہمارے پاس، تو پھر اس کو بھی میں نے کہا کہ میں نہیں لے سکتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ راجی صاحب کو کہو کہ ہمارے ساتھ ایک وقت تک کھانا کھائے، اور میں نے کہا یار میں تو کھانا اس کو تکلیف نہیں دوں گا، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی اس طرح فیملی نہیں ہے، تو اگر کوئی خدمت ہو تو میں چائے کے لیے چلے جاؤں، چائے کے لیے چلے گئے۔ تو اس نے جو بات کی، وہ چونکہ وہ خود تاریخی آدمی ہے اور پشاور کے در و دیوار سے باخبر آدمی ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ حاجی صاحب یہ گھر تو ایسے بھی میں بیچ رہا ہوں، بکتا ہے نہیں بکتا ہے، بک جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس گھر کی جو تاریخی حیثیت ہے اور سیاسی مرکز رہا ہے یہ پشاور کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گھر اگر آپ لے لیں تو اس کی یہ سیاسی تاریخ جو ہے یہ مسخ نہیں ہوگی، اور یہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گی، کیونکہ آپ ہی شہر میں ایک سیاست کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ابھرتے ہوئے سیاسی ماحول میں قدم رکھ رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ راجی صاحب میں ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ گھر میں 1 روپے پر لیتے ہو میں پھر بھی تمہیں دوں گا، پوچھ لیں۔ تو میں نے کہہ رہا یہ اتنی عزت اور احترام اور پشاور کا درد تھا اس کے دل میں، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ گھر ایک ایسا کوئی بزنس مین یا اجنبی شخص لے لے، تو آج آپ میرے پاس نہ آتے اگر یہ گھر کوئی اور لیتا، اور نہ اتنے تبصرے ہوتے۔ تو یہ اس کی سوچ اور اس کا جو بلند پائے کا سیاست ہے، جو سمجھ رہا تھا کہ میں پشاور کے عوام کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا، اس گھر کی چار دیواری سے اینٹ سے ان لوگوں کی یاداشت وابستہ ہے۔ تو پھر ہم نے وہ مان لیا، اور کافی تقریباً ادھر رہائش پذیر تھا۔ اب جب جا بھی رہا تھا ہم نے نہیں کہا کہ آپ جائیں۔ میں آج بھی ایک طرح ہماری فیملی کہتے ہیں کہ ایک والد صاحب کی جگہ ہے اس کی ہماری، اور یہی وجہ ہے کہ
اس نے کہا کہ میں اس گھر میں اکیلا ہوں اور مجھے ابھی کافی تکلیف ہے. 10 سال پہلے میری جو صحت کی پوزیشن تھی آج وہ نہیں ہے, تو اس لیے اس نے یہ گھر اس نے بیچنا تھا. اور کافی لوگوں کو کہا, یہ نہیں کہ ایک دو بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی آیا 1 سال پہلے کہ یہ گھر بک رہا ہے اور بک رہا ہے. تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کا جو سوچ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پشاور کے عوام, چونکہ ہمارے بھائی ہیں, پشاور نے مجھے 83 میں بھی منتخب کیا تھا ایز اے کونسلر, 87 میں بھی منتخب کیا تھا, پھر 2005 میں ایز اے ڈسٹرکٹ ناظم منتخب کیا, پھر اسی شہر سے میں سینیٹر بھی بنا, اور اسی شہر کا ایک سپوت تھا شاید کہ میں گورنر بھی بن چکا. تو میں جس طرح شہر ان سے محبت کرتا تھا انشاءاللہ میں بھی یہی توقع رکھتا ہوں, اور ہم نے شہر کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اپنی طاقت جو قوت تھی اس کے مطابق ایز اے ڈسٹرکٹ ناظم جو کام کیے, میں خیال ہوں کہ پچھلے نہیں آنے والے 100 سال میں بھی لوگ نہیں کر سکیں گے. میں نے 4 سال میں 200 ٹیوب ویل لگائے ہیں. یہ 20 سال گزر گئے جب میں چھوڑا, تو 20 سال میں مجھے 50 بتا دی. یہ ہمارا شہر ہے, اگر ہم اس کو اون نہیں کریں گے, یہ جوان ہمارے بچے ہیں, بھائی ہیں, بزرگ ہیں, تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ برقرار رہے گا. اور ہماری خواہش ہوگی کہ پشاور جو سیاسی طور پر, میں یہ حقیقت سے کہتا ہوں, ابھی نہیں کہ یہ چلے گیا, اس سے پہلے بھی میں کہہ رہا تھا کہ پشاور اس وقت سیاسی یتیم ہو چکا ہے. جو قداور شخصیتیں تھی وہ تقریباً سب بیٹھ گئے یا سیاست سے کنارہ کش ہو گئے. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے محترم بھائی ہیں, اس کا سیاسی لیول جو ہے اس وقت اس طرح نہیں ہے کہ وہ بازار میں یا گلیوں میں پھرے اور ایک جگہ سے دوسرے والے شناخت کر سکے. تو یہ میں دل سے مجھے درد ہو رہا ہے, اور میں 1-2 آدمیوں کے پاس یہ بھی, یعنی ایز اے گورنر جب تھا تو ایک فنکشن میں میرے سامنے وہ بیٹھا تھا, میں نام نہیں لیتا, میں نے کہا یار آپ نے یہ سیاست چھوڑی, یہ اچھی نہیں ہے. حالانکہ دوسرے پارٹی سے تعلق, پیپل پارٹی سے تعلق رکھتا تھا. میں نے کہا آپ یہ سیاست شہر کی مت چھوڑیں, یہ شہر میں یہ ایک گلدستہ ہے, ہم بھی ہوں گے اور بھی ہوں گے اور بھی ہوں گے. تو میری ابھی خواہش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم پشاور کے نوجوانوں کو, پشاور کے شہریوں کو, پشاور کے بزرگوں کو, تمام مکاتب فکر کو ایک جگہ یکجا کر کے اس شہر کی تعمیر و ترقی, اس کے مشکلات کے خاتمے, نوجوانوں کو روزگار دینے میں اور اچھے منصوبے شروع کرنے میں ہم پہل کریں. تو اور اس کی سرپرستی بھی ہمیں اثر ہے جی غلام احمد بلور صاحب کی. حاجی صاحب, یہ جب غلام احمد بلور یہاں پہ ہوتے تھے, آپ نے خود کہا ہے کہ سیاسی قد اور ان کی جو پاپولیرٹی, تو بلور ہاؤس سیاست کا ایک مرکز ہوتا تھا. صبح وہاں پہ یا لوگ ویسے ہی بھی جاتے تھے, اپنے مسائل لے کے جاتے تھے. آپ کا کیا منصوبہ ہے سر؟ اس گھر کو تو آپ نے لے لیا ہے, جو ورکرز تھے, جو لوگ ان کے جانے پہ غمزدہ ہیں, ان کے سروں پہ بھی ہاتھ رکھیں گے, دوبارہ سیاست کا مرکز ہوگا یہ گھر؟ دیکھو ہماری سیاسی تاریخ, نام یہی ہوگا سر, نام کیا چینج کریں گے؟ دیکھیں ہماری سیاسی تاریخ گواہ ہے گزشتہ 42-43 سال کی, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک مضبوط تعلق رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی تم پورے شہر میں کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ اس نے کبھی جماعتی سوچ اپنا کر ہمارا کام کیا یا نہیں کیا. یہ شہر ہمارا ہے, اور اس طرح جس طرح ادھر جا رہے تھے, تو میرے خیال میں اگر آپ گزشتہ 20-25 سالوں سے دیکھیں تو ہمارے اپنے گھر میں بھی ہر صبح سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں, چونکہ یہ لوگ ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی جڑا ہوا تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کسی سے ایک لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم بتاؤ کہ تمہارے والد کے دوست بہت ہیں کہ تمہارے دوست بہت ہیں؟ اس نے کہ میرے دوست بہت ہیں. اس نے کہ کیوں؟ تو اس نے تاریخی جواب دیا کہ میرے دوست اس لیے بہت ہیں کہ کچھ دوست تو میرے ہیں, کچھ میرے والد کے, دونوں مل کے میرے والد سے زیادہ دوست ہو گئے. تو اب کچھ لوگ ہمارے پاس آتے تھے, کچھ ان کی وجہ سے, تو انشاءاللہ ہم ایک ہو کے ہمارے
اچھے تعلق ہوں گے. اور ویسے بھی این پی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ، ایون یہ کہ مسلم لیگ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا ایک اچھا رشتہ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رشتہ اچھے طریقے سے نبھے. جیسے بلدیاتی الیکشنز اب تو ہونے جا رہے ہیں، ٹینیور آلموسٹ پورا ہے. سر پی ٹی آئی حکومت کو گراس روٹ لیول پہ منتقل کرنے کے دعوے کرتی ہے. کیا آپ کے اپنے بیٹا بھی یہاں پہ یہ میئر رہا ہے سٹی کا، تو کیا سر کام کس طرح ہوئے؟ لوگوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں یہاں پہ بڑے ہیں. کیا پی ٹی آئی حکومت لوکل گورنمنٹ کے ساتھ انصاف کر رہی ہے سر؟ انصاف کی حکومت دیکھیں، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس نے ہر روز یہ بیان دیتے تھے کہ میں ایک ایسا بلدیاتی نظام لاؤں گا جس سے پوری دنیا میں لوگ اس کی نقل کریں گے. اور لوگوں نے کہا کہ چلو. لیکن جب بلدیاتی انتخابات ہوئے اور پہلے فیز میں ان کو شکست اٹھانی پڑی، مثلا پشاور میں آپ دیکھ لیں، یہاں پر 7 میئر 5 جے یو آئی نے جیتے، 1 این پی نے جیتا، پی ٹی آئی نے 1 جیتا، وہ بھی درے کے قریب، متھنی والا. تو ٹھیک ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، کبھی کون جیتے گا کبھی کون جیتے گا، اس میں کوئی. لیکن جس طرح انہوں نے بلدیاتی اداروں کو مفلوج کیا، جس طرح انہوں نے بلدیات کے منتخب میئر، چیئرمین، کاؤنسلر ان کو مفلوج کیا، تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. دیکھو، ان کو 1 پیسہ فنڈ نہیں دیا 4 سالوں میں، 1 پیسہ. اور ان کو یہ گراس روٹ لیول، کون صفائی مانگتا ہے، کوئی پانی، کوئی کس کا کیا مشکل، لوگ گھر سے نکلتے ہیں چیئرمین سے السلام علیکم، یہ ایک مسئلہ ہے. ان کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا. اور یہی وجہ تھا کہ جب انتخابات ہوئے تو ان کو بہت سخت شکست نہیں، انہوں نے نشان تک نہیں لیا. انہوں نے سب نے ترماس کا نشان لیا تھا. اور جب میں کمپین میں جاتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ دیکھو ہوشیار رہو، ترماس کے اندر بیٹ چھپا ہوا ہے، اس کو ہم نے توڑنا ہے. اور وہی ہوا. اس لیے کہ کام سیاسی جماعتیں ہمارے بھائی اچھا تعلق ہے، اور میں ذاتی طور پر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی جماعت کے ساتھ ذاتی دشمنی نہ بناؤں. تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہوں، اور اگر وہ نہ رکھے ان کی مرضی. لیکن میں میز پر، ٹیبل پر ہر وقت ہر کسی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے یہ بات کہی. تو انہوں نے بلدیاتی نظام کو مفلوج کیا، اور اس سے پورے صوبے کو نقصان ہوا. پورے صوبے، دیکھو میں خود کونسلر منتخب ہوا تھا 83 میں، 87 میں بھی کونسلر منتخب ہوا تھا. تو ادھر سے ابھرا ہوں. کرامت چغر مٹھی یہ بھی کونسلر تھا، باپ ایوب جان یہ بھی کونسلر تھا، پرویز خٹک بھی کونسلر تھا، اجی جاوید بھی کونسلر تھا. یعنی اس طرح آپ اوپر جائے تو ہمارا شاہ محمود قریشی صاحب یہ بھی کونسلر و میئر تھا. یہ باقی جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے، یہ ایک نرسری تھی، جو لوگ اس کو پرکھتے تھے تو آگے گئے. تو اس کے بعد آپ دیکھو کس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. تو انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ، نئی قیادت کے ساتھ ظلم کیا. اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن، جب میں بارہا کہہ چکا ہوں، اگر آپ دیکھ لیں، جب ملک میں جمہوریت آتی ہے، چاہے جس جماعت کی بھی ہو، تو بلدیات پر مارشل لا لگ جاتا ہے. اور جب ملک میں مارشل لا آ جاتا ہے تو بلدیات میں جمہوریت آتی ہے. یہ ایک تاریخی، آپ دیکھو ماضی میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا، اور اس کے پہلے کونسلر تھا، پھر کونسلر تھا. آپ وہ ترقیاتی کام دیکھ لیں. آپ یہ دیکھو یہ سٹی سرکل روڈ. ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کارکردگی تو نہیں ہے، اور لوگ تنقید بھی کریں، لیکن 3 ٹینور سے مسلسل الیکشن جیت رہی ہے. سر اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں شاید ایک منصوبہ ہے. پہلے تو آپ نے دیکھا ہو کہ اس کو لایا گیا،
دوسری دفعہ بھی وہ سرپرستی تھی ان پر، اور اس دفعہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی اکابرین ہیں وہ یہ کہتے رہتے ہیں برملا کہ 3 صوبوں میں اس کے پی کو قربان کر دیا کہ یہ ایک صوبہ اگر ان کو مل جائے تو دانلی کا جو شور ہے وہ ختم ہو جائے گا، ورنہ پھر ہم ادھر بھی دانلی کرتے. تو میرا خیال یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اگر الیکشن ہو جائے تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اس صوبے کی سب سے بڑی پارٹی ہوگی، اور مقابلے بھی ہمارا پی ٹی آئی سے ہوگا. باقی ہمارے جو جماعتیں ہیں وہ اس پوزیشن میں، میرے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ مقابلہ کر سکیں گے. لیکن ٹھیک ہے، سیاسی جماعتیں ہیں اور ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں، وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے صوبے کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی کی، اور خاص کر پچھلا جو 2-2.5 سال کا ٹینیور تھا میرے ایز گورنر، اسی پر انہوں نے گزارا. اسمبلی توڑتے ہیں نہیں توڑتے ہیں، اور یہ اور جلسے اور جلوس. اور ابھی بھی 2 سال 8 فروری، کل 8 فروری تھی، آپ دیکھ لیں 2 سال پورے ہو گئے. لیکن 2 سالوں میں انہوں نے احتجاج، جلسہ، جلوس اور اس طرح نفرت انگیز بیانات کے سوا اس طرح کوئی ایک کام بھی اس طرح نہیں کیا کہ ہم عوام کو جوڑیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، صوبہ پختونخوا میں بے روزگاری ہے، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا لیڈر جیل میں ہے، ان پر فرض بنتا ہے، لیکن ان کی تنظیم پر بنتا ہے. حکومت جو ہے یہ عوام کی ہے، عوام کے مسائل اور مشکلات حل کریں گے. اور ہم امید کرتے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا ایک بد نصیب صوبہ ہے کہ 12 سالوں سے اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور بس یہی نوجوان کہتے ہیں کہ بس ان کو ایک پیغام دے دے کہ فلانا فلانا فلانا. اس سے صوبے کی ترقی متاثر ہو رہی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں صوبے کی ترقی، اس صوبے کی خوشحالی، اس صوبے کے حقوق کے لیے. میرا خیال کوئی بھی سیاسی جماعت ایسا نہیں ہوگا کہ اگر یہ ایک ایجنڈا اٹھائے اور باقی سیاسی جماعتیں ان کا ساتھ نہ دیں. جب آخری سوال ہے سر، آپ بھی گورنر رہے ہیں، اور اچھے اور کروشل وقت میں آپ گورنر تھے جب پی ٹی آئی کی حکومت یہاں سے جا رہی تھی، استعفوں کا بھی ایک حکومت خاتمے کے دور. ایسا اب بھی اسٹیبل بھی ہے، لیکن گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس کے درمیان تناؤ ہے، ایک نہیں ہو رہے ہیں. حالانکہ گورنر بھی صوبے کا بڑا ہے، سی ایم صاحب بھی. تو اس دونوں کے چپکلش یا تعلق خراب ہونے سے صوبے کا کتنا نقصان ہو رہا ہے سر؟ کیا دونوں کو ایک پیج پہ نہیں ہونا چاہیے صوبے کے لیے؟ دیکھو، میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت ایک پاکستانی، اور گورنر اور سی ایم، گورنر ایک آئینی عہدہ ہے، اور آئین نے اس کو ایک مینڈیٹ دیا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں پہلے دن سے، میں نے 1-2 دفعہ بیان دیا ہے، ہمارا بھائی ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس نے گورنر کے منصب کا جو رول ہے وہ ادا کرنے کے بجائے پارٹی کا ایک نمائندہ بن کر بیانات دیتے تھے. میں خود گورنر تھا 18 ماہ، کوئی ایک بیان اس طرح بتائے، بلکہ میں کوشش کر رہا تھا کہ صوبائی حکومت کے مشکلات وفاق کو پہنچاؤں. اور یہ ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ ہے جو ماضی میں کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک گورنر ہاؤس میں جتنے لوگ میرے دور میں آئے شاید 20 سال میں بھی نہ آئیں. نمبر 1. دوسرا یہ کہ یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ میں نے تقریباً اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں 17,000 سے اوپر ڈگریاں دی ہیں، خود جا کے. مجھ سے پہلے جو گورنر تھا اس نے میرے خیال 200-250 دی تھی 5 سالوں میں. میں خوش ہوتا تھا، ادھر جا کے مشکلات بھی حل کرتا تھا.
اور اسی طرح یہ بھی ایک تاریخ ہے، میں 18 مہینے میں 5-6 بار پرائم منسٹر صاحب گورنر ہاؤس آئے، صوبائی حکومت کو سامنے بٹھایا، 1-2 اجلاسوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب، ایمن ولی صاحب اور ہمارے امیر مقام صاحب بھی بیٹھے تھے کہ بھئی ہمارے صوبے کی یہ مسئلہ ہے، اور ایک دوسرے سے ہمارا سیکرٹری فنانس، فیڈرل سیکرٹری فنانس پرائم منسٹر کے سامنے چیف منسٹر بیٹھا تھا اور آرگو کرتے تھے کہ نہیں اتنے پیسے نہیں بنتے، اتنے بنتے ہیں، پھر فیصلہ ہو جاتا تو دے دیتے تھے۔ آج 2 سال گزر گئے، آئے کوئی پرائم منسٹر؟ دیکھو قوم کو میں کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو پرکھیں، کیونکہ میں ریاست کا نمائندہ تھا، اور ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس صوبے میرا 1000 بار اختلاف ہوگا موجودہ حکومت سے یا اس وقت کی حکومت سے، لیکن چونکہ صوبے کے حقوق کی بات تھی تو 5-6 بار پرائم منسٹر صاحب آئے۔ آج کوئی منسٹر بھی ادھر جا رہا ہے اپنا لوکل، 10 منسٹر ہمارے ساتھ پھر رہے تھے، آپ کہتے تھے نا کہ یار کہ حکومت تو آپ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ گورنر کو پارٹی سے ہٹ کر رول ادا کرنا چاہیے، اور یہ کبھی میں نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں پارٹی کے جلسے میں گیا، تقریر کی ہے، پارٹی کا نام لیا ہے، کیونکہ میں ریاست کا نمائندہ تھا، تو میں نے ریاست کا کردار ادا کیا اور اپنی سوچ سمجھ کے مطابق، اور پھر عام لوگوں میں بھی پھرتا تھا تاکہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائے۔ اور یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہے، لوگ کہتے تھے نا گورنر ہاؤس عوامی اور میں عوامی نمائندہ ہوئی، یہ تاریخ میں پہلی بار ہے۔ 3 عیدیں آئیں اور 3 عید پورے صوبے اور خاص کر پشاور شہر کے ماؤں بہنوں بچوں کے لیے فری کیا تھا، کھانا بھی دے رہا تھا، اور یہ نہیں کہ جیب سے، جھولے بھی لگائے تاکہ سیف بچے آ کے کھیلے، یہ ان کی بھی جگہ تھی۔ تو میرا جو بس چلتا تھا، تو میں اپنے بھائی سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اپنا ٹسل چلائے، لیکن ہم درمیانی رول ادا کریں گے، پل، ہم برج ہے، برج کا کردار ادا کریں گے۔ باقی اگر وفاقی حکومت مانتی ہے یا نہیں، پرائم منسٹر گورنمنٹ مانتی ہے یا نہیں، یہ ان کا کام ہے، لیکن ہم نے دیکھو یہ کتنی بری بات ہو گئی، تھوڑے سے بیانات دے کر گورنر سے چانسلرشپ لی گئی، تمام یونیورسٹیاں لی گئی، اسلام آباد کا گورنر ہاؤس اسے خالی کرایا گیا۔ دیکھو یہ بہت بری بات ہے، اور اس سے ٹسل اندازہ لگاؤ، اور اسی گورنر ہاؤس میں اسلام آباد میں جب تھا اور جب چیف منسٹر آتا تھا تو کہتا تھا کہ کھانا میرے ساتھ کھاؤ گے، مخالفت کے باوجود کہ ہم نے وہ رول ادا نہیں کیا۔ تو اس لیے میرا اپنا، چونکہ میرا جمعیت علماء اسلام میں پرورش ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان جیسے زیرک سیاستدان کے زیر سایہ سیاست سیکھی ہے، اور آپ دیکھو کہ پی ٹی آئی کا مولانا صاحب کے ساتھ کتنا اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ چکر اس کے رہائش گاہ کا پی ٹی آئی نے لگائی، لیکن کبھی ایک لفظ بھی اس کے منہ سے ایسا نہیں نکلا کہ بھئی آپ نے تو یہ کہا۔ یہ ہماری پرورش ہے، اور انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء اسلام کے ارکان کا یہ پرورش ہے، اور ہم ریاست کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ اور صوبے کے حقوق کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر بھی موقع ملے گا ہر چیز کا تو ہم کوشش کریں گے کہ شائستگی سے سیاسی انداز میں اپنے صوبے کے، اپنے عوام کے مشکلات حل کریں۔